مدرسے کی تصویر ہے، خوبصورت بچپن کا ذکر ہے، اور وہ الٹا سچ جہاں کھیلنے کی عمر میں مار ملتی ہے، ڈپریشن، تنہائی، نفرت سب محسوس ہوتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ایک ایسی جگہ جہاں ہم اپنے بچوں کو تربیت، تعلیم اور اچھا انسان، دین سے محبت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ میری یہ بات بہت لوگوں کو بری ضرور لگے گی، پر یہ ہے تو سچ ہی۔ میں بات کر رہی ہوں کچھ مدرسوں اور کچھ تعلیمی اداروں کی، جو ایک چھوٹے سے بچے نے مجھے ریکویسٹ کی کہ یہ ویڈیو بنانے کی۔ جب اس کی تکلیف سنی، سوچی تو بچہ تو چھوٹا سا تھا، پر اس کے اندر کی تکلیفیں بے حساب تھیں، جس کا ازالہ کرنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں مدرسہ علم کی روشنی کا گھر ہوتا ہے، لیکن کچھ مدرسے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں روشنی سے پہلے اندھیرا ملتا ہے، جہاں قرآن پاک اٹھایا جاتا ہے لیکن انسانیت نیچے گر جاتی ہے، جہاں اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے لیکن اللہ کا رحم بھلا دیا جاتا ہے۔ بچپن وہ دور ہوتا ہے جہاں بچہ مٹی سے کھیلتا ہے، ہاتھوں میں کھلونے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس کے ہاتھ پہ صرف چھڑیوں کے نشان ہوتے ہیں، جہاں کھلکھلاہٹ کی جگہ چیخ ہوتی ہے، اور جہاں محبت ایک کتابی الفاظ بن جاتی ہے۔ کھیلنے کی عمر تھی، لیکن ہر دن صرف سزا ملی۔ ذرا سا لفظ بھول گیا تو تھپڑ، ذرا سا ہلا تو ڈنڈا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ ہنسنا بھول گیا، اس ہر شخص دشمن لگنے لگا، وہ ہر انسان سے نفرت کرنے لگا، کیونکہ جسے پیار سے سیکھنا تھا اسے صرف درد دیا گیا۔ میں برا بچہ نہیں ہوں، میں صرف اللہ کو سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن روز کوئی مجھے توڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک ریاض نامی بچے کی ہے۔ الفاظ اس کے ہیں، لہجہ اس کا ہے، تکلیف اس کی ہے، زبانی بس میری ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھیے گا ضرور۔ آج کل کے زمانے میں مسلم کمیونٹی کے پیرنٹس اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بھیجا کرتے ہیں، جہاں پر ان کو قرآن پڑھنا، مکمل صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا سکھایا جاتا ہے۔ دین ہمیں سکھایا جاتا ہے، جس پر ہم عمل کریں، ہمارے چھوٹے بچے عمل کریں، وہ اپنی آخرت کو سنواریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، احادیث پر عمل کریں، اور اپنی زندگی کو، آخرت کو اللہ کے لیے وقف کریں، اور آخرت میں ہماری بخشش ہو سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تلوار کی نوک پر نہیں پھیلایا، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیار سے پھیلایا اور شفقت فرمائی لوگوں پر۔ اللہ کا پیغام دیا سب مسلمانوں کو کہ آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں، کوئی کالا کسی گورے پر نہ اترائے، اور کوئی کالا کسی گورے سے فرق نہ کرے، کیونکہ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور ہم اللہ کی امانت ہیں، جو اس پوری کل کائنات کا مالک ہے۔ رہی بات چھوٹے بچوں کو جہاں تک قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، آج کل بچوں کو پڑھائی میں دل نہ لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ اساتذہ ایسے ہیں پڑھانے والے مدرسے اور اسکول میں، جو بچوں کو سزائیں دیتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بچوں کو الگ الگ طریقے کی سزائیں دے کر پڑھایا جاتا ہے، بجائے ان بچوں کو پیار اور محبت سے پڑھایا جائے، جس کی وجہ سے بچے پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ناسمجھ ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتاتے، ان کے استاد ان کو ٹارچر کرتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں، بچے ڈر کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے ذکر نہیں کر پاتے۔ جب میں مدرسے پڑھنے جاتا تھا نا، تو میں پہلے نادرا پڑھا، یعنی قرآن کو دیکھ کر پڑھنا سیکھا۔ یہاں تک کو ہر بچہ پڑھ لیتا ہے، کبھی ڈانٹ بھی کھائی، کبھی پنشمنٹ بھی ملی، جو کہ چلو خیر ہے۔ جب میں قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا سیکھ گیا، پھر مجھے حفظ کرنے کی کلاس میں ڈال دیا۔ میں حفظ کرتا تھا، مدرسہ صبح جاتا تھا 8 بجے اور شام 4 بجے واپس آتا تھا۔ پھر میں ٹیوشن جاتا تھا کہ مجھے دنیاوی تعلیم بھی مل سکے۔
مجھے کچھ پڑھنا آ سکے۔ جب میں نے حفظ کرنا اسٹارٹ کیا تو میں 2-3 سپارے مجھے قاری صاحب نے بڑے پیار سے پڑھائے۔ مجھے پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ جیسے جیسے کلاس میں دن گزرتا گیا، سلو سلو قاری صاحب نے سختیاں کرنا شروع کر دیں۔ آنکھوں پر کپڑے کی پٹی باندھی اور قرآن کا سبق سننا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مجھے اریٹیشن ہوتی تھی اور میں پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتا تھا یا کوئی لائن سبق کی بھول جاتا تھا، پڑھتے پڑھتے اٹک جاتا تھا۔ آنکھوں پر پٹی ہوتی تھی، قاری صاحب مارتے تھے تو اور ڈر کی وجہ سے میں اپنا سبق بھول جاتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے الگ الگ پنشمنٹ سزائیں دی جاتی تھی۔ میری ہاتھ کی انگلیوں میں ایک پین یا پینسل رکھ کر دباتے تھے، میرے کان کو اپنے ناخون سے دباتے تھے، کبھی مرغا بناتے تھے 3-3 4-4 گھنٹے کے لیے، اور کمر پر کچھ رکھ دیتے تھے کہ اگر یہ گرا تو اور پٹائی ہوگی۔ کبھی چیئر بنا دیتے تھے۔ جیسے پڑھائی ایک عذاب لگنا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ مجھے 4 گھنٹے کے لیے مرغا بنا دیا گیا، بنا ہلے، بنا کچھ بولے۔ میں اس ٹائم پر نیلا ہو چکا تھا۔ جب بے ہوش ہوا تو 15 سے 20 منٹ بعد مجھے ہوش آیا۔ اتنے گھنٹے کی سزا مجھے دی جاتی تھی، اتنا برا مارا جاتا تھا، اور پٹائی کے ڈر سے پڑھنا بھول گیا۔ مائنڈ پریشان ہوتا تھا بہت کہ میرے نصیب میں یہ کیا زندگی آ گئی ہے، کیا پڑھنا اتنا مشکل ہے۔ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ میں مدرسے جاتے ہوئے صبح اسکول کے بچوں کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ ان کی لائف کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری ہے، اسکول میں گیمز بھی کھیلتے ہیں، یہ ان کا ڈریس کتنا پیارا ہے، یہ ہنستے جا رہے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ مدرسے جا کر پٹائی لگے گی میری۔ مجھے لوگوں سے نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے اکیلا رہنا شروع کر دیا۔ میں بہت بار مدرسے سے بھاگا۔ میں اتنا غصہ ہونے لگا کہ میں نے استادوں کی عزت کرنا چھوڑ دی، اور ایک دن میں بدتمیزی کر کے گھر آ گیا۔ جب سے میں اپنے ماں باپ سے کم بات کرتا تھا، کیونکہ مجھے ان کی وجہ سے مدرسہ جانا پڑا، جہاں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ان کی وجہ سے، اور آج عجیب خیالات آئے۔ مجھے لوگوں سے نفرت ہو گئی۔ میں نے اکیلا رہنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی پوری لائف صرف یہ پچھتاوا ہے کہ ایسی لائف میری زندگی میں، میرے نصیب میں آئی ہی کیوں تھی، جس کی وجہ سے آج تک میں اکیلا رہتا ہوں۔ لوگوں میں ملنا جلنا میری فطرت سے نکل گیا ہے۔ میں ترستا تھا کوئی ہو جو پیار سے بات کرے۔ ماں باپ تو پیار سے بات کرتے ہیں، لیکن آس پاس کے لوگوں سے جو پیار ملتا ہے، اپناپن، خلوص سے بھی محروم رہا۔ بس وہ پیار مجھے اب آپ کی لائف میں مل جاتا ہے جیسے میں چاہتا تھا، جب ہی میں زیادہ تر ٹائم آپ کی لائف میں اسپینڈ کرتا ہوں اور آپ کی لائف میں آتا ہوں۔ یہ الفاظ اس بچے کے ہیں جس کے دل میں محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن آج لوگوں سے نفرت ہے۔ ہمارے دین نے جو کہا محبت پھیلاؤ، بھائی بھائی بن کے رہو، پر اس کی ہی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، جو مدرسے میں اساتذہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آج اس بچے کے دل میں یہ ساری باتیں ہیں۔ زبان میری ہے، الفاظ اس کے ہیں، احساس اس کے ہیں۔ مدرسے آتا ہوں، ہر دن آتا ہوں، پر ڈر کے آتا ہوں۔ ہر حرف، ہر الفاظ سے پہلے ڈر لگتا ہے۔ آج پھر غلطی ہوئی اور پھر ڈنڈا چلا۔ کہا تھا نا کل، یہ الفاظ غلط مت پڑھنا، لیکن زبان پھسل گئی۔ پھر اس ہاتھ کا جھٹکا آیا جس ہاتھ سے قرآن اٹھایا گیا تھا۔ جب وہ مارتے ہیں نا تو صرف جسم نہیں درد کرتا، میرا یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میرے جیسے ہزاروں ہیں، کوئی صرف سو رہا ہوتا ہے، اسے اٹھا کے گھسیٹ دیا جاتا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر تو سن رہا ہے نا تو اس کے دل میں رحم ڈال دے، مجھے مار کے مت سکھا، مجھے پیار سے بتا تو کون ہے۔ میں صرف اللہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر دن مجھے لگتا ہے جیسے اللہ مجھ سے اور دور ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے پیار سے ایک بار سمجھایا تھا،
تو میں یاد کر کے گیا تھا، غلطی پھر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے درد نہیں محبت ملی تھی۔ مار کر مت سکھاؤ، بچے اللہ سے ڈرنے نہیں اللہ سے پیار کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ ایک مولوی ہیں، ایک استاد ہیں، تو یاد رکھیے ہر بچہ ایک امانت ہے، اسے اتنا نہ توڑیے کہ وہ کبھی پھر نہ سمیٹ سکے۔ پیار سے سکھاؤ، بچپن روشن کرو، کیونکہ جب ایک بچہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو اللہ سے نہیں ہر انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس کا درد نہ آیت بن پاتا ہے نہ دعا، بس ایک خاموشی بن جاتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ دوستوں، میرا نام ریاض ہے۔ مجھے زبردستی نہیں، صرف محبت چاہیے تھی۔ میں نے قرآن پاک کو محبت سے سمجھنا چاہا تھا، لیکن مجھ پر صرف لاٹھی برسائی گئی۔ میں چاہتا ہوں کوئی اور بچہ ریاض نہ بنے۔ بچوں کو مارو مت، انہیں پیار سے پڑھاؤ تاکہ وہ دین سے ڈرے نہیں بلکہ دین سے محبت کرے۔ میں ریاض ہوں اور میں آخری ریاض بننا چاہتا ہوں۔ استاد بنو۔ بچوں کی تربیت ہاتھ سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ پیغام اچھا لگا ہو تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، آپ سارے اساتذہ کو اچھا لگے گا، اور اس بات سے کوئی بچہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا، پریشان نہیں ہوگا، روئے گا نہیں، تڑپے گا نہیں، صرف پڑھائی کرے گا، وہ بھی محبت سے، ہنستے مسکراتے اسکول جایا کرے گا، مدرسے جایا کرے گا۔ سارے مدرسے، مولوی، سارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، ان سے میری خود کی یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز بچوں کو مارے نہیں، پیار سے پڑھائیں۔ بچوں کو سزا دینی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی سزا نہ دیں، بچوں کے لیے سزا ضروری ہے، پر اتنی سزا نہ دیں کہ بچے پڑھنے سے اکتا جائیں، ان کا دل گھبرانا شروع ہو جائے۔ اتنی سزا دیں کہ ان کو بعد میں احساس ہو اس چیز کا کہ نہیں، یہ سزا تو ہے لیکن ہمیں اس سے کچھ آیا تو صحیح۔ کچھ مولوی، کچھ ٹیچرز بلا وجہ بچوں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، جو کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، جو کہ اتنا مارتے ہیں کہ بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بچے سب سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، بچوں کو پیار سے پڑھائیں، پیار سے سمجھائیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ میسج ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا بچوں کے ماں باپ کو، اور بچوں کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سب کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔